ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، نماز جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، مسلمانوں کی دینی پہچان اور ایک امتیازی نشان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس کے ترک کرنے پر، اسے چھوڑ دینے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ روایات کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے کہ جو ہمارے وجود میں ہمارے سر کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان جو امتیازی فرق ہے، یعنی امتیاز کرنے والی جو چیز ہے، وہ نماز ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت رکھی گئی ہے۔ اور ناظرین، جو چیز جس قدر اہم ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، محو استراحت ہوتی ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے، غفلت اور سستی کی چادر تن کر سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کی محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا، یہ کتنا مشکل امر ہے، بہت مشقت والا اور نفس کو زیر کرنے والا کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے پر زیادہ مشقت ہوتی ہے اور نفس و شیطان سے لڑائی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس عمل پر ثواب بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ نیکی جو ہے بہت چھوٹی سی، حقیر سی نیکی لگے، یعنی عمل بہت چھوٹا سا ہے،
لیکن اجر زیادہ مل گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل پر مشقت زیادہ ہے، نفس و شیطان اسے ابھار رہے ہیں، اسے برانگیختہ کر رہے ہیں، اسے مجبور کر رہے ہیں کہ یہ وہ عمل نہ کرے۔ بستر کسے اٹھنے دیتا ہے؟ ایسے وقت میں سردی ہے، بستر چھوڑ کر باہر نکل آنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لینا، یا سخت گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت، پانی بھی گرم ہے، ایسے وقت میں وضو کر کے نماز پڑھنا، گھر سے باہر نکلنا، اے سی کے مزے چھوڑ دینا، یہ بہت زیادہ مشقت والا کام ہے۔ اور جب کام میں مشقت ہو، نفس و شیطان جو ہیں وہ بندے کو زیر کرنے کے چکر میں ہو، اور ایسے وقت میں بندہ ان سے لڑ کر، انہیں پیچھے چھوڑ کر اس نیکی کی طرف چل پڑے، اگرچہ کہ وہ چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو، اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر، فجر کی قرات، اس کی تلاوت، قرآن کی اہمیت یہ اجاگر ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کے وقت اور نماز فجر کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، نماز کو قائم رکھو، اور صبح کا قرآن، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن۔ پھر فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مشہودا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں فرما دیا گیا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اس دورانیے میں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 4 نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک یہ پڑھی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن یہ قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے، اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات ایک رکن ہے، اور عربی کا ایک عام قاعدہ ہے، بسا اوقات ایک جز بولا جاتا ہے اور مراد کل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہی یہ قاعدہ کئی جگہوں پر موجود ہے۔ نماز کو رکوع اور سجود سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی رکوع اور سجود بول کر اس سے مراد نماز ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قرات جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، جز بول کر یہاں پر کل مراد یعنی نماز فجر مراد ہے۔ نماز فجر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہیں، جو رات کے ٹائم پہ اس کے پاس آئے تھے وہ فرشتے بھی موجود ہیں، با جماعت نماز اس نے ادا کی ہے، اور دن کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں، یعنی رات کے فرشتے بھی موجود اور دن کے فرشتے بھی موجود ہے، اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور فجر کی نماز ہے۔ کان مشہودا، فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، با جماعت نماز کو تمہارے تنہا نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، یعنی اکیلے نے ایک نماز پڑھی، اور اگر یہی نماز یہ جماعت سے پڑھتا تو اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا، اس کے 25 درجے گویا کہ بلند ہو جاتے۔ اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے یہ جمع ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن یہ محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر تم اسے بغور سمجھو، جو پڑھا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، تو فجر کے وقت کی تمام جو انوار و تجلیات ہیں اور قرآنی جو فیوز و برکات ہیں وہ متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے تمہیں محسوس ہوں گے۔ احادیث نبوی سے بھی
نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کی نورانیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 رکعتیں، یعنی یہاں پر مراد سنتیں ہیں، دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہر چیز سے افضل ہے۔ جب 2 سنتیں افضل ہیں تو فرضوں کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب اس کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر، یہ دونوں نمازیں ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو گویا جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے تو فرمایا اس کو اللہ کی طرف سے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ گویا کہ پوری رات یہ عبادت میں ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، ہماری غفلت، ہماری کاہلی، ہماری کوتاہی یہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت ہی کم تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی حال گھروں میں خواتین کا بھی ہوتا ہے، فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچوں کو بھی نماز پڑھائیں گے، خواتین بھی نماز پڑھیں گی، خود بھی پڑھیں گے۔ موسم گرما میں راتیں یہ چھوٹی ہونے کا بہانہ ہو جاتا ہے کہ رات چھوٹی تھی، نیند پوری نہیں ہوئی، اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر ہوتا ہے کہ رات تو بڑی لمبی تھی، ڈٹ کے سوئے ہیں، لیکن چونکہ نماز فجر میں پانی ٹھنڈا ہے تو یہ عذر بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ہر بہانہ، ہر عذر نماز میں کوتاہی اور نماز میں غفلت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نامقبول ہے۔ یعنی یہ والے جو بہانے ہیں کوئی عذر شرعی بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ مقبول نہیں ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کو ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہوتی جناب، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن روزی میں کوئی برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، جتنا بھی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا۔ اکثر لوگوں کو ناظرین آپ دیکھیں گے، آپ سٹنگ میں کئی لوگوں سے ملاقات کرتے، اچھے سے اچھے آدمی سے، متوسط طبقے کے لوگوں سے، اور بالکل نیچ طبقے کے لوگوں سے، مختلف لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے انسان کی ملاقات رہتی ہے، لین دین کے معاملات ہیں، بہت ساری صورتیں پیش آتی ہیں۔ آپ اکثر کو یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے بھائی اتنا کماتے ہیں لیکن پھر بھی برکت نظر نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو کمایا تھا وہ گیا کدھر ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں آپ کو نظر آئیں گے، کبھی کوئی بیماری ہے تو کوئی اور تنگی ہے، کبھی بے برکتی کی باتیں ہیں، کبھی تنگ دستی کی باتیں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ نماز فجر کی ادب ادائیگی کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی، تو ہمیں پھر یہ پتا چلے گا کہ یہ سب بے برکتیاں جو ہیں، یہ بیماریاں جو ہیں، یہ پریشانیاں جو ہیں، یہ غفلتیں اور کوتاہیاں جو ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں۔ ایک اہم وجہ آپ کو یہ ابھرتی ہوئی نظر آئے گی کہ نماز فجر کی ادائیگی نہیں کی، اس میں غفلت کی ہے، سستی کا مظاہرہ کیا، کوتاہی سے کام لیتا رہا، لاپرواہی سے کام لیتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم اس طرح ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر اس زمین پر اترتا ہے، نزول کرتا ہے۔ لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوا ہوتا ہے
تو فرشتہ اس کا جو رزق ہے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا جو رزق ہے وہ لے کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کی جو بات کی گئی ہے، اس کا مطلب یا اس کی مراد یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے کا مطلب بالکل اس کا اپوزٹ ہے، یعنی جس گھر کے رہنے والے اس کے جو مکین ہے صبح فجر کے وقت سو رہے ہیں، نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے، اور نماز فجر کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت کا یہ ان کا سامنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ویسے تو تمام نمازیں ہی برکت لے آتی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن بطور خاص فجر اور عشاء کی جو نمازیں یہ خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے جو ذخائر ہیں وہ لے آتی ہے، رزق اور برکتوں کے خزانے ہیں جو جمع ہونے کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا جو ثواب ہے کہ کیا کیا خیر ملتی ہے، کیا کیا اجر ملتا ہے، ان دو نمازوں کے پڑھنے پر کیا کیا برکات اور رحمتیں ان بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، اگرچہ کہ کولوں کے بل اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے کیوں نہ پہنچے۔ کانفیڈینشل ہے، لیکن بہت زیادہ ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو نمازوں کے تحت رکھا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ تو اس گفتگو سے پتہ چلا کہ نماز فجر، نماز عشاء اور اسی طرح جو دیگر نمازیں ہیں یہ خیر و برکات کا سبب ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ کہ جس کا جو ایندھن ہے وہ آدمی اور پتھر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ہمارے نوجوان جو رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن آفتوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور عین فجر کا وقت ہوتا ہے نیند آ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو وعیدیں نماز ترک کرنے پر ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور جو نماز کے فضائل ہیں وہ نماز کے فضائل بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان نمازوں پر ہمیں ملتا کیا ہے، اور اگر نہ پڑھیں، ترک کر دیں تو وعیدیں کیا کیا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر نماز کا ایک ذوق بنے گا، نماز کا ایک ذہن بنے گا۔ نہ صرف دیگر نمازیں بلکہ نماز فجر اور عشاء کی محافظت کرنے والے پھر ہم بن جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہمارے پاس چونکہ کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی موجود ہیں، ہم انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام مبشر افضل اتاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نماز کے آخر میں قعدہ میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک شخص کا کہنا ہے کہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا درست رہنمائی فرما دیں۔ نماز کے آخری قعدہ میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت تک پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک اس کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ بلا عذر ایک بار اگر کسی نے چھوڑ دیا تو یہ اساءت ہے، برا ہے، عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہی موقف حضرت امام مالک کا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے رحمہم اللہ تعالی، اور ہمارے جمہور فقہاء اسلام اسی کے قائل ہیں کہ تشہد میں قعدہ اخیرہ کے اندر جب تشہد پڑھا جاتا ہے تو اس میں کلمہ شہادت کے بعد جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، یہ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سنت
मुअक्कदा है। मजीद सवाल चलाइए। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है, कोई शख्स 4 रकत नफल पढ़ रहा हो और कायदा उला भूलकर तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए और 4 रकत मुकम्मल करने के बाद सजदा सहू कर ले तो क्या नमाज हो जाएगी? इस हवाले से ये बात जहन में रखें कि जो नवाफिल का हर कादा ये फर्ज होता है। 2 नफिल पढ़े, इसके बाद कादा करेंगे, ये फर्ज है। फिर उसके बाद 2 और पढ़े, ये कादा करेंगे, ये फर्ज है। नफिल का 2 पढ़ने के बाद कादा जब आएगा तो ये फर्ज होता है। अब मसला ये है कि अगर कोई भूल गया और तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया तो ऐसी सूरत में अब फर्ज तो रह गया, तो क्या इसकी नमाज होगी सजदा साहब से या नहीं? उलमा ने इस हवाले से ये लिखा है कि हर नफिल का कादा ये फर्ज होता है, लेकिन अगर किसी वजह से भूल गया और तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया और पहला कादा छोड़ दिया है तो ये कादा जो पहले फर्ज था इसके तीसरी रकत में जाने की बिना पर यह वाजिब में तब्दील हो जाता है। अब चूंकि इसकी जो फर्जी हैसियत है वो खत्म हो गई तीसरी रकत में जाने की बिना पर, तो ये जो कादा है ये वाजिब के दर्जे में रह गया। अब अगर वाजिब तरक हो जाए और वो भी भूल कर हो, आखिर में सजदा सब कर लिया जाए तो नमाज हो जाती है। तो लिहाजा 4 रकत नमाज नफिल, पहला कादा अगर भूल कर रह जाए और आखिर में सजदा साहब कर लिया जाए तो ये नमाज कंप्लीट है, इसमें कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये नमाज मकरूह हुई या नमाज हुई नहीं, ये नवाफिल अदा ही कहलाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, दुआ गो हैं अल्लाह करीम जो कुछ भी सुना है, जो सुनाया है, इस पर हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।